السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں۔ ملاوٹی اشیاء پر قابو پانے، فوڈ پروسیسنگ اور صنعتی شعبے کے ترغیبات کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ ضلع سطح پر کسانوں کی رابطہ کمیٹی تشکیل دیں، وزراء کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ 5 سالہ نیہال کو محکمہ آبپاشی کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا۔ آبپاشی پروجیکٹس پر تقریر سے وزیر ہریش راؤ متاثر۔ نیہال کی تعلیم کا خرچ محکمہ برداشت کرے گا۔ وقف بورڈ کے اکاؤنٹ سیکشن میں سرقی کی کوشش۔ وقف بورڈ کی مجرمانہ لاپرواہی سے صدر نشین وقف بورڈ 12 گھنٹے تک لا علم۔ اور نادر مورتیوں کا سرقہ کرنے والی بین ریاستی ٹولی کے 2 افراد گرفتار۔ 3 کروڑ روپے کی مسروقہ مورتیاں ضبط۔ نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں، پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے ملاوٹی اشیاء پر قابو پانے، فوڈ پروسیسنگ، صنعتی شعبے کو دیے جانے والے ترغیبات اور کسانوں کو اقل ترین قیمت فراہم کرنے کے سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں وزیر زراعت پوچارام سرینواس، وزیر فائنانس ای راجندر، وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسانوں کی رابطہ کمیٹی دیہی اور منڈل سطح پر تشکیل دی گئی ہے۔ ضلع سطح پر بھی رابطہ کمیٹیاں قائم کرنے کی وزراء کو ہدایت دی گئی ہے۔ یہ کمیٹی کارپوریشن کے طرز پر کام کرے گی۔ اس کی نگرانی کے لیے اعلیٰ عہدیدار مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہت جلد دیہی، منڈل اور ضلع سطح کے رابطے کمیٹی کے ارکان کے ساتھ سکندرآباد پلے گراؤنڈ میں اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست بھر کے تمام دیہاتوں میں مفت آئی کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت کو ضروری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہر دیہات میں مفت آئی کیمپ منعقد کیا جائے اور عوام میں ضروری اینکیں مفت تقسیم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں عوام آنکھوں کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کو راحت دینے کے لیے یہ کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں تمام آنکھوں کے ماہرین ڈاکٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں اور ضرورت پڑنے پر پڑوسی ریاستوں کے ڈاکٹرز کی بھی خدمات حاصل کی جائیں۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے 5 سال کے لڑکے کو محکمہ آبپاشی کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے۔ کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے 5 سال کے نیہال جو UKG کا طالب علم ہے، اس کو یہ اعزاز دیا گیا۔ نیہال تلنگانہ کے آبپاشی پروجیکٹس اور وزیر اعلیٰ کی ری ڈیزائننگ کے بارے میں وزیر آبپاشی کی موجودگی میں 20 منٹ تک تقریر کی اور ری ڈیزائننگ کے فوائد سے واقف کروایا۔ اس موقع پر پبلک سروس کمیشن کے صدر نشین اور دیگر اعلیٰ عہدیدار نیہال کی تقریر پر ششدر رہ گئے۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے کہا کہ نیہال کی تعلیم کا پورا خرچ محکمہ آبپاشی اٹھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد نیہال کی وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کروائی جائے گی۔ ఇక్కడ నుంచి అనంతగిరి పంప్ హౌస్ కి వస్తాయి। అక్కడ ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది, అది ఆసియాలోనే అది పెద్ద ఓపెన్ సజ్జ పూల్। దాని లోటు 9393, దాని డయా 5656। మధ్య మానేరు నుంచి అప్పర్ మానేరుకి వెళ్తుంది। అప్పర్ మానేరుకి మధ్య మానేరుకి మధ్యలో మలక్పేట రిజర్వాయర్ కడుతున్నారు। మధ్య మానేరుకి మలక్పేటకి మధ్యలో గ్రావిటీ కాలువతో సొరంగం తవ్వుతున్నారు। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि तेलंगाना में नई सियासी जमात नागुज़ीर है। अब वक्त आ चुका है कि जेएसी को सियासी मैदान में उतरना होगा। जेएसी इजलास में कोदंडराम ने कहा कि जेएसी ने नई पार्टी के कायम करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इन्होंने कहा कि नई पार्टी के क़याम के बाद जेएसी बरकरार रहेगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नई पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है।
تلنگانہ کا مطلب صرف علاقہ نہیں بلکہ یہاں کے بسنے والے عوام کی خواہشات بھی ہیں، جس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہوئی ہے۔ کودنڈرام نے کہا کہ دیہاتوں سے دوروں کا آغاز کیا جائے گا، منڈلوں میں دھرنے دیے جائیں گے اور سڑکوں پر پکوان کرنے کے بعد حیدرآباد میں آواز اٹھائی جائے گی۔ واضح ہے کہ کودنڈرام نے پہلے ہی کہا ہے کہ 10 مارچ کو ملین مارچ کی یاد تازہ کرتے ہوئے پارٹی کا وہ اعلان کریں گے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت کی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ مہم کے سلسلے میں نکالی گئی ریلی میں شرکت کی۔ اسکولی طلباء کی ریلی کا آغاز لال دروازے سے ہوا۔ بیرسٹر اویسی کے علاوہ اس ریلی میں ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر، نمائندے رکن بلدیہ ابو راہیل بھی موجود تھے۔ ساؤتھ زون کے مختلف اسکول کی طالبات رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس اس ریلی میں موجود تھیں۔ کویت میں غیر قانونی طور پر مقیم بے یار و مددگار تارکین وطن کو ہندوستان واپس لانے کے لیے حکومت خرچ برداشت کرے گی۔ وزیر کے تارک راما راؤ نے کہا کہ 7 سال کے بعد کویت حکومت نے ایمنسٹی کا اعلان کیا ہے۔ اس سہولت سے استفادہ کرنے کے لیے NRI عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ کویت کے ہندوستانی سفارت خانے سے تال میل بناتے ہوئے تارکین وطن کی تفصیلات حاصل کریں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ بے یار و مددگار تارکین وطن کی تفصیلات بھی حاصل کریں تاکہ ان کی واپسی کے ٹکٹ اور ان کے اخراجات برداشت کرے گی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ واپس ہونے والے افراد کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے۔ KTR نے کہا کہ اگر NRI شعبے کو اطلاع دینا ہو تو اس نمبر پر 9440454433 پر رابطہ کریں یا پھر ای میل کے ذریعے اطلاع دی جائے۔ وقف بورڈ ذمہ داروں کی مجرمانہ لاپرواہی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کی رات اکاؤنٹ سیکشن میں چوری کی سنگین واردات پیش آئی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین نے، جو چوری کے 12 گھنٹوں تک لاعلم تھے، دعویٰ کیا ہے کہ کچھ بھی چوری نہیں ہوا۔ رقم کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء بھی محفوظ ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت کام کرنے والے تمام اقلیتی اداروں کے دفاتر حج ہاؤس میں واقع ہیں اور حیرت انگیز طور پر ساری عمارت میں سیکورٹی کی سنگین خامیاں، لاپرواہی اور ڈھیر سارے نقائص پائے گئے ہیں۔ حج ہاؤس کی پہلی منزل پر چیئرمین کے چیمبر کے قریب اکاؤنٹ سیکشن موجود ہیں، جہاں ہفتے کی رات 9:45 تا 11:50 یعنی تقریباً 2 گھنٹے لائٹ بند تھی۔ حالانکہ ساری عمارت میں لائٹ موجود تھی لیکن اسی منزل پر لائٹ نہیں تھی۔ اسی دوران کسی نے انتہائی اہمیت کی حامل اور حساس اکاؤنٹ سیکشن کا قفل توڑا اور اندر داخل ہوا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اٹھا کر لے گیا۔ انتہائی منظم انداز میں کی گئی اس کوشش کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سارقوں نے CCTV کیمروں کے تار تک کاٹ دیے تھے۔ ساری عمارت میں صرف 2 چوکیدار ہیں۔ ان کے علاوہ تیسری منزل پر 2 پولیس عہدیدار تعینات ہیں جو مہربند سیکشن کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ایک چوکیدار لائٹ بند دیکھ کر رات تقریباً 11 بجے پہلی منزل پر پہنچا اور قفل ٹوٹا دیکھ کر پولیس کو مطلع کیا۔ ایبٹس پولیس آئی اور معمولی جانچ کر کے چلی گئی۔ اتوار کی صبح چیئرمین CEO نے پولیس میں تحریری درخواست دی۔ انتہائی اہمیت کی حامل اس عمارت میں سیکورٹی کے متعلق سے کئی خامیاں پائی گئی ہیں۔ اس میں تلنگانہ و آندھرا وقف بورڈ کے دفاتر، حج کمیٹی کے دفاتر، اقلیتی مائنورٹی کارپوریشن کے علاوہ اردو اکیڈمی کے دفاتر موجود ہیں اور ان سارے دفاتر کے لیے صرف 2 چوکیدار ہیں۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ پہلے ہی وقف بورڈ کے ذمہ داروں کی کارکردگی سے غیر مطمئن اور لاپرواہی سے شدید ناراض ہیں۔ اہم فائلز کا دفتر تقریباً 3 ماہ سے مہربند ہے۔ اس کے باوجود بورڈ کے چیئرمین سمیت عہدیداروں کی کوتاہیوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ نلگنڈا کے کانگریسی قائد بی سرینواس کے قتل کی تحقیقات CBI سے کروانے کا کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے۔ نلگنڈا میں منعقدہ تعزیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر PCC اتم کمار ریڈی نے کہا کہ اس سیاسی قتل کی کانگریس پارٹی شدید مذمت کرتی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر وہ کانگریس قائدین کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ کانگریسی قائد کے قتل کے بعد وزیر اعلیٰ نے افسوس کا اظہار تک نہیں کیا اور نہ ضلع سے تعلق رکھنے والے وزیر نے کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس قتل میں حکومت بھی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی سرینواس کے کال ڈاٹا منظر عام پر آنے کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا قتل سیاسی ہے، لہٰذا یہ حکومت قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ضلع ایس پی کو بھی فوراً معطل کرنا چاہیے۔ تعزیتی جلسے سے دیگر قائدین نے بھی خطاب کرتے ہوئے سی بی آئی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد کے ایک کارپوریٹ اسپتال کی جانب سے نئے سال کے موقع پر جاری کردہ کیلنڈر پر ملعون مصنف سلمان رشدی کی تصویر کے ساتھ اس کے قول کو شائع کیا گیا تھا، جس پر حیدرآباد کے مسلمانوں نے اسپتال کی اس حرکت کے خلاف اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی مسلمانوں نے اس کیلنڈر کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ شہر کے اسٹار اسپتال کی طرف سے یہ کیلنڈر شائع کیا گیا تھا، جس میں سلمان رشدی کی تصویر اور قول کو جنوری کے پیج پر شائع کیا گیا۔ اسٹار اسپتال انتظامیہ کو جب مسلمانوں کی تشویش اور ناراضگی کا پتہ چلا تو اس نے مسلمانوں سے غیر مشروط معذرت خواہی کرتے ہوئے اسے غیر ارادی غلطی قرار دیا اور یقین دہانی کروائی کہ کیلنڈر سے دستبرداری اختیار کر لی جائے گی۔ صدر مجلس کی ہدایت پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی لیڈر شہباز احمد خان بنجارہ ہلز پولیس سے رجوع ہوئے اور مطالبہ کیا کہ دستیاب کیلنڈرز کو فوری ضبط کیا جائے۔ تلنگانہ مہیلا کانگریس کا عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کل ہند مہیلا کانگریس کی صدر سشمتا دیوی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس عاملہ اجلاس میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور ٹی آر ایس حکومت کی طرف سے خواتین کو نظر انداز کرنے اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مہیلا کانگریس کی صدر این شاردا نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں کانگریس کو کامیاب بنانے کے لیے مہیلا کانگریس منظم انداز میں کام کریں۔ ریاست تلنگانہ کی جانب سے حج 2018 کا پہلا کیمپ نرمل میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر علماء اکرام اور معزز شخصیتوں نے عازمین حج کے لیے ضروری معلومات فراہم کی۔ کیمپ میں نرمل سے تعلق رکھنے والے عازمین نے شرکت کی۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر نشین مسیح اللہ خان نے اعلان کیا ہے کہ ان کے شخصی مصارف سے اس سال جتنے بھی عازمین حج کیمپ حیدرآباد آئیں گے ان کے لیے مفت ٹرانسپورٹیشن کی سہولت رہے گی۔ اب لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ ونپرتی سے تعلق رکھنے والے این آر آئی امریندر ریڈی نے اپنے حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ تلنگانہ بی جے پی صدر ڈاکٹر لکشمن نے پارٹی کھنڈوا پہنا کر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی متبادل جماعت ہے، اس لیے دیگر پارٹیوں کے قائدین بھی بی جے پی کا رخ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے فیصلوں سے متاثر سیاسی قائدین بی جے پی کا رخ کر رہے ہیں۔ کریم نگر سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے پارٹی ترجمان سنجے نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے صدر لکشمن سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا کہ وہ پارٹی میں مزید نہیں رہ سکتے، وہ آئندہ انتخابات میں بھی انتخابات سے دور رہیں گے اور وہ ہندو دھرم کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کریم نگر میں بی جے پی پارٹی کی سیاست سے وہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، پارٹی میں ان کی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارٹی کے لیے کافی کام کیا ہے لیکن ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ٹیچ فار انڈیا نامی تنظیم کی جانب سے لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے طلباء کے لیے لیے گئے امتحان میں جہانما کے مدینہ مشن اسکول کی 7ویں جماعت کی طالبہ ہدا سلطانہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ہدا سلطانہ نے اپنے والدین اور اساتذہ کے ہمراہ دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ کمسن طالبہ کی ٹیچر نے بتایا کہ ہدا اپنا بہتر تعلیمی ریکارڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہم جماعتوں کو انگریزی بھی پڑھاتی ہیں اور اسی وجہ سے ممبئی میں منعقد ہونے والی کانفرنس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اکبر اویسی نے طالبہ اور اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی ہے۔
شاٹ پٹ بال تھرو میں سلور میڈل حاصل کرنے والے ایراگڈا کے نوجوان محسن قریشی نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی. ان کے ہمراہ ایراگڈا کے مجلسی نمائندے رکن بلدیہ محمد شریف اور سرگرم کارکن انور سادات بھی موجود تھے. اکبر اویسی نے محسن کے بہتر مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. شہر کے نامور وکیل عبدالعظیم کو حکومت نے رکن اقلیتی کمیشن کی حیثیت سے نامزد کیا. عبدالعظیم نے جائزہ حاصل کرنے کے فوری بعد دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور اظہار تشکر کیا. واضح ہے کہ عبدالعظیم ایڈوکیٹ ناانصافی اور پولیس کی غیر ضروری زیادتیوں کے خلاف مظلوموں کو انصاف دلوانے کے لیے جانے جاتے ہیں. امبرپیٹ کی ابتدائی مجلس کے ذمہ داروں اور جامع مسجد عثمانیہ کی انتظامی کمیٹی کے ارکان نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور مسجد کی تزئین اور توسیع کے کاموں کے لیے حکومت سے قطیر رقم منظور کروانے پر اظہار تشکر کیا. واضح ہے کہ اکبر اویسی کی نمائندگی پر مسجد کے تعمیری کاموں کے لیے حکومت نے 20 لاکھ روپے منظور کیے ہیں اور جاری کیے. حلقہ اسمبلی گوشہ محل کے دھول پیٹ سے مقامی نوجوانوں کے گروپ نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور انہیں دھول پیٹ کے مسائل اور انہیں درپیش مشکلات سے واقف کروایا. اکبر اویسی نے انہیں مشورہ دیا کہ کسی بھی مسئلے میں مجلس ان کے ساتھ تعاون کرے گی. اعظم پورہ کے علاقے میں ورلڈ کینسر ڈے کا اہتمام کیا گیا جس میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس موقع پر کینسر کے ماہر ڈاکٹر سید علی نے کینسر کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی. انہوں نے تمباکو کی اشیاء کے استعمال سے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا. پروگرام میں مقامی رکن بلدیہ ابرار کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی ڈویژن موسارام باغ کے فرینڈز کالونی میں کمیونٹی ہال کا افتتاح انجام دیا. متعلقہ رکن بلدیہ سوناریتا ریڈی اور مقامی مجلسی ذمہ داروں اور اہلیان محلے کے ہمراہ کمیونٹی ہال کے افتتاح کے بعد انہوں نے علاقے کا پیدل دورہ بھی کیا اور عوام سے کہا کہ کسی بھی قسم کے مسائل کے حل کے لیے وہ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور خود رکن اسمبلی سے رابطہ کریں. ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کالا ڈیرا کے کمیونٹی ہال میں سالار ملت سلوائی کی تربیت کے مرکز کا معائنہ کیا. متعلقہ نمائندے رکن بلدیہ اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ انہوں نے اس مرکز سے تربیت مکمل کرنے والی خواتین میں سلائی مشین بھی تقسیم کی اور گھر بیٹھے روزگار فراہم کرنے کے لیے مزید اقدامات کا بھی تیقن دیا ہے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کی ابتدائی مجالس و سرگرم کارکنوں کی جانب سے سال 2018 کے لیے تربیت دیے گئے کیلنڈر کا قائد مجلس و رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے رسمی اجرا انجام دیا. مقامی مجلسی ذمہ دار اور سرگرم کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے. اس کے علاوہ اکبر اویسی نے اساتذہ کی تنظیم مجلس ٹیچرز یونین کی جانب سے تیار کیے گئے کیلنڈر کا بھی رسمی اجرا کیا. یونین کے ذمہ دار اس موقع پر موجود رہے. موسیٰ ندی چادر گھاٹ کے نالے میں ایک سانپ کی موجودگی کی وجہ سے سنسنی پھیل گئی. اتوار کی صبح کے اوقات میں یوسف نامی ایک لڑکے نے نالے میں سانپ دیکھ کر اسے ایک بوتل میں قید کر لیا. سانپ کی شباہت ایناکونڈا سانپ سے بہت مشابہت رکھتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کی پیدائش حال ہی میں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی مذکورہ نالے میں ایک انوکھا گرگٹ اور مگرمچھ بھی پائی گئی تھی. متعلقہ محکمے کو سانپ حوالے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹاسک فورس ویسٹ زون نے جعلی ہنومان منگل ہاٹ کے ایک مکان پر دھاوا کر کے کرکٹ پر بیٹنگ کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا. تفصیلات کے مطابق ٹاسک فورس نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب شنکر سنگھ کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے کرکٹ کی بیٹنگ کے ریکارڈ کے علاوہ 49,000 روپے نقد رقم اور 3 سیل فون ضبط کیے. ٹاسک فورس نے گرفتار شدہ شخص کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے منگل ہاٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. نارتھ زون ٹاسک فورس نے کاماریڈی ٹاؤن پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بینڈ ریاستی ٹولی کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا. کمشنر پولیس وی سرینیواس ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے بھالکی کرناٹک کے ٹولی کے حیدر اور شیخ عزیز کو گرفتار کیا جنہوں نے ایک مندر سے 3 نادر مورتیوں کا سرقہ کیا. انہوں نے بتایا کہ پولیس کی تحقیقات پر اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ان کے خلاف ہنگولی پولیس، کلاری پولیس اور مہاراشٹرا اور کاماریڈی پولیس میں 3 کیسز درج ہیں. انہوں نے بتایا کہ مسروقہ مورتیاں قریب
600 سال پرانی ہیں اور ان کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت قریب 3 کروڑ روپے ہے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے مسروقہ مورتیاں برآمد کر لیں۔ مادنہ پیٹ پانی کی ٹانکی کے علاقے میں ایک مکان سے قریب 10 تولے کے طلائی زیورات اور 50,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کیا گیا۔ مکان کے مالک محمد عزیز نے میڈیا کو بتایا کہ وہ شام 5 بجے گھر کے افراد خانہ کے ساتھ دواخانہ گئے تھے۔ رات جب گھر لوٹے تو سارق گھر کا قفل کنجی سے کھول کر مکان میں داخل ہوا اور قریب 10 تولے کے طلائی زیورات اور 50,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں رین بازار پولیس میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سرخیاں پیش کرتے ہیں۔ ملاوٹی اشیاء پر قابو پانے، فوڈ پروسیسنگ اور صنعتی شعبے کے ترغیبات کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل۔ ضلع سطح پر کسانوں کی رابطہ کمیٹی تشکیل دیں، وزراء کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ 5 سالہ نہال کو محکمہ آبپاشی کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا۔ آبپاشی پروجیکٹس پر تقریر سے وزیر ہریش راؤ متاثر، نہال کی تعلیم کا خرچ محکمہ برداشت کرے گا۔ وقف بورڈ کے اکاؤنٹ سیکشن میں سرقے کی کوشش، وقف بورڈ کی مجرمانہ لاپرواہی سے صدر نشین وقف بورڈ 12 گھنٹے تک لائل۔ اور نادر مورتیوں کا سرقہ کرنے والی بین ریاستی ٹولی کے 2 افراد گرفتار، 3 کروڑ روپے کی مسروقہ مورتیاں ضبط، نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔